آپ تربیت کرتے ہیں ان میں بھی یہی تمام رولز جو ہیں اپلائی ہوتے ہیں. ان کو انکریج کیجئے, ان کو کانفیڈنس دیجئے اور بے وجہ اپنے بچوں کو ڈی گریڈ مت کیجئے. اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, جہاں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہاں بہت سی اللہ تعالیٰ نے اور کوالٹیز بھی ڈالی ہوتی ہیں. اپنے بچوں میں, اپنے ارد گرد لوگوں میں وہ کوالٹیز ڈھونڈیے, انہیں انہانس کیجئے اور اپنے میں بھی. ایم آئی رائٹ؟ 105%. اچھا سمینہ, بہت مزہ آ رہا ہے گفتگو کرنے میں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ آفس سے بھی تھکی آتی ہیں, گھر کو بھی آپ نے مینج کر لیا, اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کرتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو انوائنڈ؟ اچھا, یہ اب بالکل ایسی ہے کہ شاید اس میں ہر کسی کا اپنا الگ لیول ہو. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے جو میرا اپنا ذاتی ٹائم ہے نا, اس کو میں صرف اور صرف جو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتی ہوں یا میں اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. انہیں اگر کوئی پرفیوم پسند ہے یا انہیں اگر کوئی شرٹ پسند ہے, میں ان کے ساتھ گئی, انہوں نے دیکھا, انہوں نے اوائڈ کر دیا کہ اچھا یار چلو نیکسٹ ٹائم لیں گے, ہاں یہ ٹھیک ہے اوکے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو کوئی ایسا سرپرائز دوں. میں جا کے وہ خرید لائی, میں نے دے دی ان کو. میں اسی طرح بچوں کے لیے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, ڈانٹتی ضرور ہوں. پہلے فرسٹ امپریشن میرا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تم لوگ ضرورت سے زیادہ پھیل رہے ہو, دس از ناٹ گڈ. تو لیکن میں اگر انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ ان کی جینون نیڈ ہے تو دین آئی ول گو فار اٹ. ہاں, لگژریز کی میں قائل نہیں ہوں کہ ماما وہ اس کے پاس فلاں موبائل سیٹ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. نو, میرے بچے ماشاء اللہ بڑے, دونوں بیٹے میرے یونیورسٹی گوئنگ ہوئے ہیں اب ماشاء اللہ. تو اب میں نے ان کو, بیکاز ایک ہاسٹل میں ہیں لاہور, تو اس کو میں نے اب موبائل سیل الاؤ کیا ہے. ڈو یو بلیو دس؟ میڈیا کی عورت ہونے کے باوجود میری بیٹی شی از ان فرسٹ ایئر FSC, اس کے پاس سیل نہیں ہے. شی از ناٹ الاؤڈ ٹو یوز سیل ٹیلیفون. کوئی ضرورت نہیں, تبھی میڈیکل میں موجود ہے, گھر میں فون ہے نہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ چیز مانگی تو ہمیں نہیں ملے گی. لمیٹیشنز کا پتہ ہے ان کو, اور ان کو پتہ ہے یہ ٹائم بھی تو بچتا ہے نا, بچوں کی توجہ پڑھائی کی طرف ہونی چاہیے. مطلب میں ان کو کہتی بیٹا ضرورت کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جب ضرورت ہوگی میں سمجھوں گی یس I will provide you. کیا وہ ایگری کرتی ہیں آپ کے ساتھ اس بات میں؟ بچے آپ کے ایگری کرتی ہیں؟ الحمدللہ. میں نے پھر وہی کہا نا کہ میں اپنے بچوں کی بہت شکر گزار ہوں. سن رہے ہوں گے اس وقت کہ گھر پہ تو بڑا ڈانٹتی ہیں, وہاں ہماری بڑی تعریفیں کر رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد دے ماشاء اللہ. میں آئی ایم ویری ہیپی کیونکہ وہ میرے کہنے میں ہیں. میرے ہسبینڈ کے فرینڈز ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یونیورسٹی کے بچہ جا رہے ہیں اور تم نے اس کو کہا کہ ابھی اس نے نیٹ یوز نہیں کرنا, تم نے اس کے کمرے سے سارے کنیکشنز ختم کر دی. اس نے کچھ نہیں کہا. ہی سیڈ نو, بیکاز ہی نوز دیٹ کہ میں ایک غلط کام کر رہا تھا. میں رات کو بیٹھ کے چیٹ کر رہا تھا, فادر آ گیا, اس نے دیکھ لیا, اور اب یہ میں نے ایک غلط کام کیا, میں اس کے اوپر سزا ملے گی. مجھے اس کی سزا ملے. اچھا نائلہ, ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین لمیٹیشنس؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں, لاگو کر سکتے ہیں اپنے گھر میں, اپنے فیملی میں, اور کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بس آپ کی بچوں کی یہ لمیٹیشن ہے یا ہماری یہ لمیٹیشن ہے, خواتین کی یہ لمیٹیشن ہے, اس سے آگے جائیں گے تو پھر بھائی جان کو خرچہ جو ہے ان کا بجٹ باہر ہو جائے گا, پھر ان کو ہو سکتا ہے کسی غلط راستے کی طرف جانا پڑے, کوئی رشوت لینی پڑے یا کوئی ایکسٹرا جاب کرنی پڑے. تو کس طرح لمیٹیشنز کیسے ڈیفائن ہوتی ہیں؟ ویسے پتہ ہے, میں ویسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ لمیٹیشنز کی جب بات ہوتی ہے, میں کہوں گی کہ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ ہائی ہو گیا پہلے کے زمانوں سے. مطلب لوور لیول سے لے کے ہائر لیول تک. جو پہلے چیزیں لگژریز میں آتی تھی اب وہ ریکوائرمنٹس بن گئی ہیں آپ کی, اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے. جیسے کمپیوٹر کی بات ہو رہی تھی. جی بالکل. وہ مطلب پہلے تو ایک لگژری کے طور پہ کسی کے پاس کوئی کمپیوٹر وہ نظر آتا تھا, ایک ٹیلی فون نظر آیا یا کمپیوٹر نظر آیا. لیکن اب مشکل یہ ہو گئی ہے نا کہ کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے, اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے تھوڑی سی ترقی یافتہ ملکوں کی اس میں جانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا یوز آنا چاہیے. ٹیکنالوجی تو ہم اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. لیکن لمیٹیشنز جیسے آپ بالکل کلیئر اس کو کر سکتے ہو, جیسے آپ کہتے ہو کہ اس پہ پڑھائی کرنے اور چیٹ کرنے میں بڑا فرق ہے. یہ بچوں کو, یہ پھر پیرنٹس ہی سمجھاتے ہیں نا. جیسے آپ نے ایک لحاظ سے اس کو بتا دیا, کلیئر آپ نے میسج کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بچہ سمجھے گا, اس کو پتا ہوگا کہ میری ماں پسند نہیں کر رہی ہے. لیکن کچھ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کمرے میں بچہ کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑا لائق ہے, وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ مطلب بڑا لائق ہے, بڑا انٹیلیجنٹ ہے. کی نئی ڈیفینیشن ہے ایکچولی. اس کو تو کھلانا ہے اس کے لیے کمپیوٹر. وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جیسے جو مائیں بیچاری انفارچونیٹلی نہیں پڑھ پائیں, بیچاری کوئی بھی حالات ہو سکتے ہیں, تو ان کو نہیں پتا, ان کی بچی یا بچہ جب
فرسٹ ایئر کلاس کالج اسکول میں تو وہ کہتا ہے ماما مجھے تو کمپیوٹر چاہیے, ابا کو دلا دے. اب وہ ماں بیچاری لگ جاتی ہے باپ کے پیچھے لے کے دینا. وہی بات ہے کہ ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کو محدود نہیں کرتے, لامحدود کرتے چلے جاتے. اور اس میں ہاؤس وائف جو ہیں ان کو اس وقت بہت ساری ہمیں سن رہی ہوں گی, اور میں ہمیشہ یہ کسی بھی انٹرویو میں یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ پلیز خدا را وہ ہاؤس وائف جن کے گھر والے ملک سے باہر کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کو آپ اے ٹی ایم مشین نہ سمجھیں, ان کی قدر خدا کے لیے ان کی قدر کریں. وہ بیچارے, میں تو خود جو دنیا گھومی ہوں دیکھا, حالات بہت مشکل ہیں, بہت مشکل. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی ہمسائی کے گھر میں فریج ہے تو آپ کے گھر میں بھی اسی طرح کا. کمنگ بیک ٹو سمینا, کس کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, کس سینس میں؟ آپ کی فیلڈ میں, ہماری فیلڈ میں. دیکھیں جی, جس وقت میں نے یہ جوائن کیا تھا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے. میری سینئرز جو اس وقت تھیں پاکستان ٹیلی ویژن میں, عشرت ثاقب تھیں, تسکین ظفر تھیں, نسیم طارق تھیں, مجھ سے سینئر تھیں. میں آج بھی انہیں, بے شک کے ایج میں مجھ سے اتنی سینئر نہ ہوں, لیکن میں نے انہیں کبھی تم کہہ کے نہیں پکارا. میں نے ہمیشہ ان کے رسپیکٹ کیے اور ان سے میں نے سیکھا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے. لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ جی اب نہیں کیا, نہیں, میں نے ان سے سیکھا ہے. میں مطلب رسپیکٹ سے سیکھا ہے کہ یہ لوگ کس طرح پڑھتی ہیں. وہی بات ہے, با ادب با نصیب. اور جب ہم سیکھتے ہیں جن لوگوں سے, جو ہمارے مینٹورز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے لیے عزت کی جگہ رہتے ہیں, کیونکہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں لکھنا پڑھنا سکھایا, آگے چلنا سکھایا, ہمارے شعبے میں گفتگو کرنی سکھائی. آپ کی طرف نائلہ بڑھیں گے, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ریگارڈنگ دا ٹاپک ٹوڈے, انفیریٹی کمپلیکس, جلدی سے کوئی ٹپس دے دیجیے. ہاں جی, میں یہی کہوں گی کہ نیچر بھی سملیرٹی میں بلیو نہیں کرتی. ہر چیز آپ دیکھو گے کہ ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے, اس کو ایبلٹیز دی ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں. رائٹ. اور آپ کیا میسج دیں گی آج تمام خواتین, مرد حضرات بھی جو دیکھ رہے ہیں؟ مرد حضرات کو تو میرا یہ میسج ہے کہ پلیز اپنے معاشرے کی ہر عورت کی عزت کریں, چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, کوئی شوبز کی, جہاں کہیں بھی ہے, اس کی عزت کریں. اور عورتوں کے لیے میرا صرف اتنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر رہیں, اپنی فیملی, اپنے بچے, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اور ان کو سہولت میسر کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اندر سیکریفائس کا ایک جذبہ ڈالا ہے اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنا دل تھوڑا سا بڑا کریں, تو ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور آپ نے جب یہ بات کہی تو مجھے فوراً سے یاد آ گیا, ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے, اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ معاشرہ بھی ہماری عزت کرے. ہر عورت کی جو کہ آپ کی بہن ہے, بیٹی ہے, یا آپ اسے نہیں جانتے, گیو ہر دا رسپیکٹ, ہر ڈیو رسپیکٹ, کیونکہ یہ آپ کا اسلامک فرض بھی ہے, آپ کا بحیثیت ایک انسان بھی فرض ہے. جی, اس کے علاوہ ہمارے جو گفٹس ہیں وہ آج یہیں رہ گئے, کیونکہ کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا. شاید ہم نے زیادہ مشکل سوال تو نہیں پوچھ لیا. اینی ویز, کیا آپ جانتی ہیں کہ دنیا کا قدیم ترین کھیل کون سا ہے؟ مجھے گیم سے کچھ اتنا خاص شغف نہیں. نائلہ, میں سن چکی ہوں اس لیے میں نہیں بولوں گی. اوکے, ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے ان کے مطابق دنیا کا قدیم ترین کھیل ہے پولو, اور کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. تو کوئی بات نہیں, گفٹس پڑے ہیں, دیکھتے ہیں اب ان کا کیا کرتے ہیں. ہم کچھ بانٹ لیتے ہیں یا پھر کل تک کے لیے انتظار کر لیتے ہیں. اینی ویز, اپنا بہت خیال رکھیے گا اس سوچ کے ساتھ کہ آپ بھی ایک عورت ہیں, آپ بھی تبدیلی لا سکتی ہیں, اپنے گھر میں تبدیلی لا سکتی ہیں, اپنے معاشرے میں تبدیلی لا سکتی ہیں. یہ تبدیلی اچھی تبدیلی ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو راہ راست پر لا سکتی ہیں. عورت میں اتنی پاور ہے کہ وہ انسان کو مولڈ کر سکتی ہے. وہ بچے جو جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان کو اچھے انسان بنانے کی کوشش کیجیے. ہماری جو پروگرام ہے آپ کے لیے ہم اسی طرح لے کر آتے رہیں گے, جو بہت سی انفارمیشن جن میں ہوگی. اور ان تمام کالرز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کال کی, اور جو ہمارے ریگولر کالرز بنتے جا رہے ہیں. وی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں, ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, اور پھر یو ڈو دا ایفرٹ ٹو پک اپ دا فون اینڈ کال اس. تھینک یو ویری مچ. جی, آپ دونوں کا تھینک یو لیڈیز, بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دا مارننگ, اور ایک ہنستی مسکراتی صبح ہماری. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی ویئرز, انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کل. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.